أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل اللهم على صل على محمد محمد وآل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. جی آج بڑے دن بعد دھنیہ بھاگ ہمارے کہ آج سارے لوگ کلاس میں ایک ساتھ پدھارے مثلا ٹھیک ہے ورنہ تو پتہ نہیں کبھی سمرین غائب ہے تو ناز ہیں ناز غائب ہے ابھی ناز فاطمہ بھی نہیں ہے ہاں آج دیکھیے کبھی سمرین غائب ہے تو ناز فاطمہ کبھی ناز فاطمہ تو کبھی نشاط فاطمہ کبھی نشاط رضوی تو کبھی نشاط نقوی جی کبھی تہذیب فاطمہ قانون تو یہی ہوتا رہتا تھا. دیکھیے آج ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے نظر بد سے بچائے جی سمرین فاطمہ سلام سے محفوظ ہستی سلام آقا. وعلیکم السلام بھلے شما کجا منصوبم ہستی شما کلاس خوبی؟ نمی آئی بله خوبم متشکرم حال شما چطور است چلیے ہماری گفتگو چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں فعل مضارع کے حالات کے بارے میں حالات فعل مضارع عیسی زہرا نشاط فاطمہ نقوی نشاط رضوی نشاط رضوی صائم بطول سمرین فاطمہ تحسین فاطمہ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں جی جی الحمدللہ. جی ٹھیک ہے چلیے ہماری گفتگو چل رہی تھی حالات فعل مضارع کے بارے میں حالات فعل مضارع کے بارے میں اور ہم نے بتایا تھا کہ فعل مضارع کی کچھ خصوصیات تھی کیا خصوصیات تھی فعل مضارع اگر سمپل اگر ہے تو اس کی 5 خصوصیتیں بیان کی تھی. پہلا حال اور مستقبل دونوں زمانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. دونوں کے لیے دوسرا مثبت ہوتے ہیں مرفوع ہوتا ہے. مثبت اس ہوتا کے ہے. تیسرا مثبت اس ہوتے کے ہیں معنی خبری ہوتے چوتھا ہیں. معنی اس کے دو خبری زمانے ہوتے ہیں. پڑھ پانچواں اس جاتے کے معنی سمپل اور سادہ ہوتے ہیں بغیر تاکید کے. لیکن کبھی کبھی فعل مضارع کے شروع میں یا آخر میں کچھ چیزیں ملتی ہیں تو اس کی کچھ خصوصیات کو ختم کر کے ایک نئی حالت اس کو دے دیتے ہیں. ایک نئی حالت اس کو دے دیتے ہیں. وہ حالت کیا کیا بنتی ہیں مثلا دو زمانے اگر ایک زمانے سے حال سے مخصوص کرنا ہے تو فعل حال مستقبل سے مخصوص کر دے تو فعل مستقبل ٹھیک ہے. تو فعل حال فعل مستقبل اور فعل حال سے مخصوص کرنے کے لیے لام مفتوحہ بڑھاتے ہیں جی لا ینصرو اور مستقبل سے مخصوص کرنے کے لیے سین و صوفہ. تو ایک حالت ہو گئی فعل حال فعل مستقبل. دوسری حالت کہا تھا مرفوع ہوتا ہے نصب دینے والے عامل آ جائیں تو منصوب تو فعل نئی حالت آ جاتی ہے فعل مضارع منصوب اور جزم دینے والے عوامل آ جائیں تو مضارع مجزوم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے تو مضارع منصوب مضارع مجزوم ٹھیک ہے. پھر بتایا تھا اس کے معنی مثبت ہوتے ہیں تو ہر ادات نفی جب آ جائیں تو لا جیسے لا ینصرو تو یہ مضارع منفی ہو جاتا ہے. بتایا تھا معنی خبری ہوتے ہیں اگر حروف استفہام میں سے کوئی آ جائے تو پھر اس کے معنی انشائی ہو جاتے ہیں استفہامی استفہامی معنی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں جی ہاں. اور چھٹی حالت بتائی کہ معنی اس کے سادہ ہوتے ہیں. کبھی کبھی نون تاکید اس کے آخر میں ملتا ہے تو پھر اس کے معنی تاکیدی ہو جاتے ہیں. نون تاکید کے بارے میں ہم نے توضیح دے دی. نون تاکید فعل مضارع کے آخر میں لگتا ہے. نون تاکید دو طرح کا ہوتا ہے ایک نون ثقیلہ ایک خفیفہ. ثقیلہ نون یعنی جس پہ تشدید ہوتی ہے نون خفیفہ ساکن نون کو کہتے ہیں. مشدد نون کو نون ثقیلہ ساکن نون کو نون خفیفہ کہتے ہیں. ایک فرق تو یہ تھا دونوں میں نون تاکید میں. دوسرا فرق یہ کہ نون ثقیلہ فعل مضارع کے آخر میں 14 کے 14 صیغے میں لگتا ہے لیکن نون خفیفہ صرف 8 صیغوں میں آج لگتا سے ہے آتا 6 صیغوں میں نہیں لگتا. کہاں کہاں چاروں دستیات جو جمع مؤنث غائب فاصل یعنی جب نون ثقیلہ جن صیغوں میں لگنے کے بعد جن صیغوں میں الف ہوتا ہے وہاں نون خفیفہ نہیں لگتا. نون نہیں ثقیلہ لگتا. جب لگتا ہے تو فعل مضارع میں 6 جگہ الف آتا ہے. 4 جگہ تو ہوتا ہی ہے تسنیہ میں الف لیکن 2 جگہ لگانا پڑتا ہے. چھٹے اور 12ویں صیغے میں الف فاصل الف فاصل تو 6 صیغوں میں نون خفیفہ نہیں آتا باقی میں 8 صیغوں میں آتا ہے. باقی نون ثقیلہ کے بارے میں کچھ پوائنٹ بیان کیے. 5 جگہ پر نون ثقیلہ کا ماقبل مفعول ہوتا ہے. چھٹے اور 12ویں صیغے میں ایک الف فاصل آیا جاتا ہے. تیسری اور 9واں جو ہوتا ہے غائب و حاضر سے واو ہٹ جاتی ہے. 10واں صیغہ واحد مؤنث حاضر سے یا ہٹ جاتی ہے. جہاں نون اعرابی تھا نون اعرابی ہٹ جاتا ہے ہٹ جی. جاتا ہے. اور
خود نون جو ہے نون ثقیلہ میں حرکت جہاں جہاں الف ہے وہاں اس پہ کسرات ہے 6 مقام پہ، باقی 8 جگہ پر فتح ہوتا ہے. تو گردان جب کریں گے تو گردان ایسے ہو جائے گی ینصرن ینصران ینصرن تنصرن تنصران ینصرنان. ٹھیک ہے ینصرنان، پھر تنصرن تنصران تنصرن تنصرن تنصران تنصرنان انصرن ننصرن. ٹھیک ہے. اور اگر خفیفہ کے ساتھ کریں تو 6 جگہ سے آتا ہے، یہ تو ہوگا گردان پھر ینصرن ینصرون تنصرن تنصرن تنصرون تنصرین تنصرن تنصرن. 8 سیغوں میں نون خفیفہ آتا ہے. معنی جو ہے وہ کیا معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ 2 کام، ایک تو مستقبل سے کر دیتا ہے، پھر 2 زمانے نہیں صرف مستقبل کے معنی ہوں گے، دوسرا تاکید کے ساتھ ہوں گے. مثلا ینصرو مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، پھر ہو جائے گا ینصرن ضرور بھی ضرور مدد کرے گا وہ ایک مرد، ضرور بھی ضرور مدد کرے گا وہ ایک مرد. اور نون خفیفہ میں تاکید نون ثقیلہ سے تھوڑی کم ہوتی ہے. ینصرن ضرور مدد کرے گا وہ ایک مرد، لیکن ینصرن ضرور بھی ضرور مدد کرے گا وہ ایک مرد. یہ تو پوزیٹیو تھا، یہ تو پوزیٹیو تھا. ٹھیک ہے. ینصرن ینصرن یہ مثبت تھا. یہ ینصرن ضرور بھی ضرور مدد کرے گا وہ ایک مرد ثقیلہ کے ساتھ، اور خفیفہ کے ساتھ ینصرن یعنی ضرور مدد کرے گا وہ ایک مرد، کرے گا وہ ایک مرد. لیکن اگر اسے نگیٹو تو آپ جانتے ہیں لا ہو جائے گا لا ینصرن لا، پھر یہ ہوگا لا ینصرن ہرگز مدد نہیں. اب یہاں بھی مت کہنا ضرور بھی ضرور مدد نہیں کرے گا، ضرور بھی ضرور پوزیٹیو کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اردو میں، نگیٹو کے لیے تو تاکید ہرگز مدد نہیں کرے گا وہ ایک مرد، ہرگز ہرگز مدد نہیں کرے گا وہ ایک مرد، اور اس کا ہرگز مدد نہیں کرے گا وہ ایک مرد. یہی آپ نے دیکھا ہوگا لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یحسبن بتا دیا تھا میں نے شاید لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. تحسبن ہے نا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا الذین قتلوا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ وہ لوگ کہ جو راہ خدا میں شہید قتل ہو گئے. ام لا تحسبن امواتا ان کو مردہ گمان مت کرو تم. ٹھیک ہے. تم ان کو ہرگز انہیں مردہ گمان نہ کرو. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم یرزقون اپنے رب کے نزدیک جو رزق پا رہے ہیں، یہ رزق دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ اور جو اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں دے رہا ہے فرحین وہ اس سے خوش ہیں، وہ اس سے خوش ہیں. تو ہرگز ہرگز جو راہ خدا میں قتل ہوئے ان کو مردہ گمان کرنا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی سورہ ہو، کوئی وہ ہو، آیا وہ سورہ ہے، کوئی زیارت ہے، تو اس میں دیکھیے کہاں کہاں فعل مضارع یہ نون ثقیلہ خفیفہ یہ چیزیں جو ہم پڑھتے جاتے ہیں ان کو دیکھا کیجیے، ان کو دیکھا کیجیے، تلاش کیا کیجیے. قرآن جب پڑھیں تو دیکھیے کہ کہاں پہ جو چیز ہماری پڑھی تو اسے پڑھتے ٹائم بھلے ہی آپ روز مثلا ایک پارہ پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، آج اب 2 ہی پارے 2 ہی پیج پڑھیے چاہے، لیکن غور کر کر کے کہ کہاں پر میں نے ماضی مضارع ہے، ماضی ہے تو کون سا ماضی ہے، مضارع ہے تو یہ کون سا مضارع ہے، جی امر ہے تو کون سا امر ہے، فعل اگر مضاعف ہے تو ادغام کی کیا کیفیت ہے، یہاں واجب ہے ادغام یا جائز ہے، جی معطل ہے تو یہاں اعلان کیا ہوا ہے، اعلان ہوا ہے، ہوا ہے تو کیا ہوا ہے. یہ غور کیا کیجیے. اور یہ کچھ دن تک غور کرتے کرتے آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، سخت لگے گا، پھر آہستہ آہستہ اتنا مضبوط ہو جائے گا آپ کا کہ پھر آپ نہ چاہتے ایسے ہی جب پڑھیں گے تو خود بخود آپ کے ذہن میں ساری باتیں خود آئیں گی پڑھتے ٹائم. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پڑھ لیا تھا کتاب سے دیکھنا باقی تھا، کتاب سے دیکھتے ہیں. جی آپ دیکھ رہے ہیں جی اب آپ لکھیے کہ ہم کتاب سے پڑھنا باقی تھا. مضارع مؤکد بحث ششم یعنی جو فعل مضارع کی چھٹی حالت آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ مضارع
मुअक्कद मुजारे मुअक्कद आती है, मुअक्कद यानी ताकीद शुदा मुजारे। हुरूफ ताकीद इबारतन अस नून ताकीद सकीले व नून ताकीद खफीफे। नून ताकीद सकीले के मुशद्दद और मुतहर्रिक जो मुशद्दद और मुतहर्रिक होता है, यानी इसमें तशदीद होती है और मुतहर्रिक होता है, मुशद्दद होता है और मुतहर्रिक होता है, मुशद्दद होता है और मुतहर्रिक होता है, उस पर हरकत होती है, उस पे हरकत होती है। वह नून ताकीद खफीफे और खफीफा नून, नून ताकीद खफीफा की ये नून साकिन है, एक साकिन नून है। नून ताकीद दर आखिर फेल मुजारे मालूम व मजहूल दर आमदे। नून ताकीद फेल मुजारे मालूम और मजहूल के आखिर में आकर आन रा मुअक्कद व मुख्तस पे मुस्तकबिल में होना, तो उसको मुअक्कद कर देता है और मुस्तकबिल से मखसूस कर देता है। ताकीद दर सकीले बीशस खफीफे अस, सकीला के अंदर ताकीद खफीफा से ज्यादा है, खफीफा से ज्यादा है। ठीक है। नून नून सकीले में तमाम सीगे है मुल्हक में शबह, नून सकीला तमाम सीगों में मुल्हक होता है। वली खफीफे दर आखिर तस्निये व जम मुन्नस दर नमी आयत, लेकिन नून खफीफा तस्निया में और जमा मुन्नस में में नहीं आता। बिनाबरी लिहाजा फ़कत बेहद सीगे में तवानत मुल्हक शवाद, यानी नून खफीफा फ़कत 8 सीगों में मुल्हक हो सकता है, मिल सकता है। नून सकीले दर तस्निये व जम मुन्नस, नून सकीला जो है वो तस्नियाओं में और जमा मुन्नस में यानी मुन्नस गायब हाजिर में मकसूर है। उधर बकिए सीगहा बाकी तमाम सीगों में नून सकीला मफ्तूह है। असर लफ्ज़ी नून ताकीद दर फेल मुदारे चनीनास, नून ताकीद का लफ्जी असर जो है वो अमल फेल मुजारे में असर ये है, क्या असर है? अलिफ। पहला असर नून ताकीद दर सीगहाई एक चार हक सीधे चार दे मा कबल खुद रा मफ्तूमी कुना, समझ में आया? जी ठीक है। यानी यानी नून ताकीद जो है वो 1 4 7 13 14 वाहिद मुज़क्कर गायब तस्निया मुन्नस गायब वाहिद मुज़क्कर आदि वाहिद जमा मुतक वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम में अपने माक़ाबिल को यानी लामुल फ़ेल को मखबूब कर देता है, लेकिन पता नहीं वो अगर लामुल फ़ेल अलिफ मक़लूब बादशाह, लेकिन अगर लामुल फ़ेल अलिफ मक़लूब हो बदला हुआ अलिफ यानी या था आखिर में क़वाइद इलाल जारी हो के अलिफ से बदला हुआ हो तो ये आपकी तरफ पलट जाएगा जी। जैसे यज़रिबु से नॉर्मल फेल है तो यज़रिबन्ना, अलबत्ते अलबत्ते खाहज़ा जरूर जरूर मारेगा वो एक बार, वो यज़रिबन खफीफा है, अलबत्ते खाहज़ा देखिए यहाँ 2 अलबत्ते हैं, जरूर जरूर यहाँ। अब मिसाल के तौर पर क्या है, यजीओ फेल मुजारे है, यजीओ क्या है? निशात फातिमा यजीओ फेले मुजारे है यजीओ, फेले मुजारे है यजीओ, ठीक है। यजीओ यानी आना, तजीओ तुम आते हो या आओगे, ठीक है, तुम आते हो या आओगे। जब उसे सकीला करेंगे तो हो जाएगा यजी अन्ना है, हाजिर हो जाएगा तजी अन्ना, ठीक है, तजी अन्ना। अब मिसाल के तौर पर जी निशात फातिमा की शादी का कार्ड जब छपेगा तो उस पे नीचे अरबी में आप लिखवा देना तजी अन्ना, जलूल जलूल आना, ठीक है, जलूल जलूल जी। समझ में आ रहा है नहीं? वो आता है ना आजकल नीचे बच्चे की ज़बानी भी लिख देते हैं, मेरे दादाजी दादी में जलूल जलूल आना जी। तो आप अरबी में लिख दीजिएगा तजिंदा तजी अन्ना, लाम ताकीद भी बढ़ा दीजिएगा ताकि और ज्यादा ताकीद आ जाए। लाम ताकीद मफ्तू होता है, ला तजी एक लाम ताकीद शुरू में और सकीला ऊपर से नीचे आखिर में, ला तजी अन्ना दलूल बिदलूल दलूल दलूल आना, ठीक है, यानी जरूर बिजरूर आना, ठीक है नहीं? ये सारे में बतूल ये आपके लिए होगा निशात की तरफ से लदन, ठीक है। अब हाँ लेकिन तजी वो तजी तजी वो तजी तजी ना
تو آپ کے لیے تو ہوگا لتجئن 10واں صیغہ آپ اقدی تم ایک صائمہ تم دلولانا، ٹھیک ہے، دلول کی طرف آئیے، ٹھیک ہے، آئیے جی نشاط فاطمہ، چلیے آگے چلیے. تو یہاں پہ دیکھیے 2 دفعہ ہے تاکید، یہاں البتہ خواہد. اب دیکھیے یدعو معطل کی مثال دے رہے ہیں، یدعو واو معطل کی کی مثال دے رہے مثال. ہیں. یدعو اب دیکھیے کیونکہ نون ثقیلہ کا معقل 5 صیغوں میں، کیونکہ یدعو میں تو ضمہ گر جاتا ہے نا قواعد اعلال کے مطابق. تیسرا قاعدہ کیا تھا قاعدہ اعلال؟ ناقص سے واو ماقبل مسنون، واو مسنون ماقبل مسنون، یا پھر ضمہ ہو یا کسرہ ہو ماقبل کسرہ ہو، اور وہ کلمے کے آخر میں ہو تو ان کی حرکت گر جاتی ہے. جیسے یدعو وہ تھا گر اور جاتی ہے. واو ضمہ ماقبل ضمہ تک آخر میں ہے، گر گیا. یرمیو تھا آخر میں تھا یرمی، ٹھیک ہے نہیں. اب کیونکہ نون ثقیلہ جب ملے گا، نون ثقیلہ 5 صیغوں میں اپنے ماقبل فتح کرتا ہے تو فتح لگانا پڑے گا نہیں. یدعون ضرور، ٹھیک ہے. صاحب مقبول مثلا تو یہ کہیں گی مثلا لا تدعون نشاط، نشاط آپ کو اپنی شادی میں دلول بلائیں گی، دلول بلائیں گی جی. اور نون خفیفہ یدعون ضرور بلائے گا وہ ایک مرد، یہاں پہ ضرور بلائے گا، یہاں ہے ضرور بلائے گا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی. جی اب آیا. مجھے پوائنٹ وہاں بتایا تھا اگر کسی فعل کے آخر میں الف مقلوب ہو، کسی فعل مضارع کے آخر میں الف مقلوب ہو یعنی بدلا ہوا الف، اس میں تھا یرضیو یا مخالف معقل فتح 8واں صیغہ، یرضا الف سے بدل دیتے، 8واں صیغہ کہہ رہا ہوں، 8واں قاعدہ اعلال کا. جی یاد ہے نہیں، واو اور یا متحرک کو معقل فتح ہو تو الف سے بدل دیتے ہیں. اس میں تھا یہ فعل مضارع یفعلو یرضیو، یا متحرک معقل فتح تھا، الف سے بدل دیجئے یرضا. تو انہوں نے یہ کہا اگر کسی فعل مضارع کے آخر میں الف مقلوب ہو اور اس پہ نون تاکید لگائے ہیں تو وہ واپس الیا میں پلٹ جائے گا. اب دیکھیے یرضین ضرور بھی ضرور راضی ہوگا وہ ایک مرد، وہ یرضین خفیفہ ضرور راضی ہوگا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے. یہ تو تھا ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ اور کیا اثر لفظی ہے نون ثقیلہ کا؟ در صیغے ہائی کے نون عوض رفعی وجود دارد، وہ صیغے کے جن کے اندر نون عوض رفعی یعنی نون اعرابی جن کے اندر ہوتا ہے آن رمی انداز ان کو گرا دیتا ہے. یضربانے میں دیکھیے نون تھا لیکن یضربانے میں نون ثقیلہ ہے، یہ نون اعرابی کہاں گیا، یہ والا نون کہاں گیا، حذف نون ثقیلہ جب حذف لگتا ہو ہے. گیا. جی در جمع مذکر و مفرد مؤنث مخاطب، جمع مذکر دونوں، مذکر غائب و حاضر اور واحد مؤنث حاضر میں، جمع مذکر غائب و حاضر سے واو، جمع مؤنث حاضر سے یا ضمیر، جو یا ضمیر ہیں یہ نیز می انداز ان کو بھی گرا دے گا مگر ان کے ماقبل ضمیر مفتوح باشد، مگر یہ کہ ضمیر کا ماقبل مفتوح ہو. اگر مفتوح ہے ان کا ضمیر کا ماقبل تب نہیں حذف ہوگا. جی دیکھیں کیا کہنا چاہ رہا ہے، در ان صورت ضمیر ثابت مان دے، لیکن ایسی صورت میں ضمیر ثابت رہے گی پھر حذف نہیں ہوگی، اور بے حرکت مناسب متحرک میں شواذ، اور وہ مناسب حرکت سے متحرک. متحرک ہو جائے گی، یعنی واو مضموم ہو جائے گی اور یا مکسور ہو جائے گی. یعنی واو کی مناسب حرکت ضمہ ہے تو واو پہ ضمہ آ جائے گا ضمیر پہ، اور 10ویں صیغے میں یا ہے تو یا کا مناسب حرکت کسرہ ہے تو اس پہ کسرہ آ جائے گا. لہذا یضربونا میں واو حذف ہو جائے گی کیونکہ واو یہاں ماقبل یضربونا سے ہو جائے گا یضربنا، ٹھیک ہے، یضربنا اور خفیفہ ہو جائے گا یضربن. تضربونا دیکھیے جمع مذکر غائب، جمع مذکر تضربونا ہو جائے گا تضربنا اور تضربون ثقیلہ خفیفہ. 10واں صیغہ تضربینا ہے، تضربنا ہو جائے گا خفیفہ کے ساتھ تضربن. یہ بات نارملی والی بات تمام ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ان صیغوں میں واو حذف ہو جائے گی اور 10ویں میں یا حذف ہو جائے گی، لیکن اگر واو اور یا کا ماقبل مفتوح ہو جیسے یخشونا، یخشونا اس میں تھا یخشا یخشیان یخشونا، تو اب واو کا ماقبل مفتوح ہے، اب واو حذف نہیں ہوگی. تو ابھی واو تو ساکن تھی تو حرکت کیا ہے گی، اس کی مناسب حرکت واو پہ ضمہ، اور اگر یا ہے تو اس پہ کسرہ ہو جائے گا یخشا غنہ، یخشا غنہ. اب یہاں پہ مت کریے گا یخشنا کہ واو حذف ہونے کو آپ نے بولا تھا، نہیں، اگر نون واو کا ماقبل مفتوح ہے تب حذف نہیں ہوگی. تیسرے اور 9ویں صیغے سے یخشا غنہ.
ٹھیک ہے، اور خفیفہ ہو جائے گی یخشبن. نواں صیغہ تخشون تھا، تخشونا تھا، ہو جائے گا تخشبنا تخشبن. اب 10ویں صیغے میں انہوں نے کہا یا سے پہلے اگر کسرہ ہے تو حذف ہوگی، اگر فتح ہے تو پھر حذف نہیں ہوگی. تخشینا کیا تھا؟ تخشینا ہو جائے گا تخشینا. یا کی مناسب حرکت کسرہ ہے تو کسرہ اس پہ آ جائے گا تخشینا. جی تخشین، یہ پوائنٹ میں نے نہیں بتایا تھا، اس میں تو غور کیجئے گا. اگلا الف بے جیم دال، چوتھا پوائنٹ. جب کیا سارے لفظی ہوتا ہے نون ثقیلہ نون تاکید آنے کے بعد؟ در جمع مؤنث، جمع مؤنث میں بین نون تاکید و نون جمع، نون تاکید اور نون جمع میں الف فاصلے میں شود، الف فاصلہ ہو جاتا ہے. چھٹے اور 12ویں صیغے میں حرف میں تھا یضربنا اور تضربنا، یہاں نون حذف نہیں ہوگا کیونکہ نون اعرابی کو تو کہا ہے حذف ہونے کو، یہ نون اعرابی نہیں ہے، لہذا اس کے بیچ میں اور نون ثقیلہ کے بیچ میں خفیفہ تو آتا ہی نہیں ہے ان صیغوں میں، تو ایک الف کا اضافہ کر دیں گے، ہو جائے گا یضربنان تضربنان. صحیح ہے نہیں؟ اسی لیے ثقیلہ کی مثالیں دی، خفیفہ کی نہیں دی، کیونکہ خفیفہ چاروں تسنیہ دو میں آتا نہیں. بنا بران سے گزشت، جو لہذا اس بنا پر جو چیزیں گزر گئی اس کی بنا پر جو پیچھے نکات بیان کیے ہیں یہ ان کی بنا پر صرف صیغہ حی یضربو با نون تاکید ثقیلہ چنینات. جی یضربو سے نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ صیغوں کی گردان ایسے ہوگی یضربن یضربانی یضربن تضربن تضربانی یضربنانی تضربن تضربانی تضربن تضربانی تضربنان اضربنان اضربن. اور خفیفہ کے ساتھ ایسے ہوگی. پہلے صیغے میں آئے گا تیسرا 1 3 4 7، دیکھیے 1 میں ہے 2 میں نہیں ہے، 3 میں ہے 4 میں بھی ہے، 3 اور 4 میں ہے، 5 اور 6 میں نہیں ہے، پھر 7 میں ہے، پھر 8 میں نہیں ہے، 9 میں ہے. ٹھیک ہے، 10 9 میں بھی ہے، 10 میں بھی ہے، 11 12 میں نہیں ہے، 13 14 میں. یعنی یضربن یضربن تضربن 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 اضربن اضربن. ٹھیک ہے نہیں؟ جی آپ انہوں نے جو ابھی کہا نا کہ اگر چھٹے اور 12ویں صیغے میں تیسرے اور 9ویں صیغے میں واو حذف ہو جاتی ہے اور اگر واو کا ماخل فتح ہے تو حذف نہیں ہوگی، تو حذف نہیں ہوگی. ایسے 10ویں صیغے میں یا کا ماخل اگر فتح ہے تو یا حذف نہیں ہوگی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو یہ کہہ رہے ہیں نا یرضینا یرضا ینا یا یخشبنا، واو متحرک ماخل فتح ہے یا نہیں؟ یا متحرک ماخل فتح ہے نہیں؟ 8واں قاعدہ کیا تھا؟ 8واں قاعدہ یہ تھا نا واو یا متحرک ماخل فتح ہو تو الف سے بدل جاتا ہے یا نہیں بدلے گا. کیوں؟ پوائنٹ یاد ہے نہیں کہ شرط یہ ہے کہ ان کی حرکت عارضی ہو. کسے کہتے ہیں بتایا تھا؟ تسنیہ کی جو علامت سے پہلے ہو یا نون تاکید سے پہلے والی حرکت کیا ہوتی ہے؟ عارضی ہوتی ہے، ٹمپریری ہوتی ہے. وہ صرف یدعو با ثقیل چنینس، یدعو کی گردان ایسے ہوگی، واو پہ حرکت آ گئی، یدعونا یدعوانی یدعونا، یدعونا ہونا چاہیے تھا، سب دونوں کی دونوں حذف ہو گئی. یدعونا یدعونا دونوں کہہ رہے ہوں واو ایک تو آپ یدعونا حذف ہو جائے گی یدعونا. تدعونا تدعوانی یدعونانی، یہ اہم ہے یہ والی گردانیں. تدعونا تدعوانی تدعونا تدعنا تدعوانی تدعونانی ادعونا ندعونا. خفیفہ ایسے ہوگی یدعون یدعون تدعون 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 تدعن ادعون ندعون. یخشا سے ایسے ہوگی، اب بتایا تھا یخشا الف مقلوب ہے تو یاد میں واپس پلٹ آئے گا جب سب کی نون تاکید لگے گا. اب ہو جائے گا یخشین یخشیان یخشبن یخشبن. دیکھیے یا واو نہیں ہوئی، کیوں؟ کیونکہ واو سے پہلے فتح تھا. واو سے پہلے فتح ہوتا حذف نہیں ہوتی. تخشینا تخشیان یخشینان تخشینا تخشیان تخشبن تخشین، یہاں بھی یا حذف نہیں ہوئی، کیوں؟ یا سے پہلے فتح تھا. تخشیان تخشینان اخشینا نخشینا خفیفہ کے ساتھ یخشین یخشبن تخشین تخشین تخشبن تخشین اخشین نخشین. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جلدی ٹائم ہو گیا، لیکن جو ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ نون تاکید فعل امر کے آخر میں بھی ملحق ہوتا ہے اور اس کے معنی کو بھی تاکید کے ساتھ کر دیتا ہے، اور لفظی اثر ان کا وہی ہے امر کا کہ جو فعل مضارع میں ابھی گزرا ہے، بے اضافے ان کے
یہ ایکسٹرا رہے گی بات اس میں کہ عین الفعل صیغہ ہے یہ نمبر 4 امر اجوف کا ان صیغوں میں وہ عین الفعل حذف ہو جائے گا اور انہی صیغوں کا لام الفعل حذف ہو جائے گا ناقص میں جب تاکید نہ الٹا کر دیا. ان صیغوں میں نارمل فعل مضارع میں کیا کہا تھا؟ نارمل فعل امر میں اگر اجوف ہے تو ان 5 صیغوں میں عین الفعل حذف ہو جاتا ہے التقاء ساکن کی وجہ سے مضارع منصوب اور الامر میں جی اور ناقص میں لام الفعل حذف ہو جاتا ہے لیکن جب نون تاکید لگے گا تو واپس پلٹ آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ پھر التقاء ساکن رہے گا نہیں کیونکہ پھر تو ماقابل تو وہ حرکت دینی ہی پڑے گی نہیں نون تاکید سے پہلے والے کو لہذا جب التقاء ساکن ہوگا نہیں تو پھر حذف ہوگا نہیں. صحیح ہے نہیں؟ وہ در مضاعف پہ ان صیغے اور ان کے مضاعف میں فقط ایک بات جائز ہوگی. اس میں یہ تھا نا عمر کے 5 صیغوں میں ادغام جائز ہے بغیر ادغام کے اب ادغام کے ساتھ پھر ایک صورت جائز ہوگی. اب دیکھیں لا یضربن لا یضربان لا یضربن یہ تو نارمل ہی تھا ٹھیک ہے خفیفہ لا یضربن لیکن دیکھیے اصل میں تھا یقول تھا نا لے یقول سمپل والا واو حذف ہو گئی تھی لے یقول اب واپس پلٹ آئے گی جب تاکید لگے گا لے یقولن کیونکہ واو حذف نہیں ہے کیونکہ لام ساکن تھا اس وجہ سے پہلے حذف ہوئی تھی اب ساکن نہیں ہے لا یقولن ٹھیک ہے نہیں لا یقولان لا یقولن تو عین الفعل حذف نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا کہ نہیں جی؟ لیخشین لیخشیان لیخشبن اخشین اخشیان اخشبن ٹھیک ہے در آخر فعل نہی ہاں فعل مضارع میں تو بتایا تھا فعل امر میں بھی اور فعل نہی میں بھی کہ جو لا ناہیہ جس کا آتا ہے لا تضرب اس میں بھی نون تاکید آتا ہے اور اس کے جی اس کا اثر بھی لفظ وہی ہے جو امر میں تھا جو چیزیں امر میں تھی وہی وہ ہم چنین موارد دیگر اور اسی طریقے سے اور دوسرے مقامات میں بھی آتا ہے انہوں نے تاکید کہ اس کی توضیح اور تفصیل اس کے اپنے مقام پر آئے گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی صلی علی علی محمد وعلی محمد محمد عجل فرجہم. بس یہ ہے کہ مضارع کے آخر میں آئے چاہے امر کے آخر میں چاہے نہی کے آخر میں آئے معنی کو تاکید کر دیتا ہے انہوں نے تاکید. خدا جی